عقیدت الفت کے ساتھ آقا نامدار کل کائنات کے تاجدار حبیب پروردگار روز محشر ہم گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے سونے لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعہ میں نے عنوان شروع کیا تھا فتح مکہ، کیونکہ مکہ مکرمہ بھی ماہ رمضان میں فتح ہوا تھا، تو اسی مناسبت سے یہ مضمون شروع کیا گیا تھا، لیکن پورا بیان نہیں ہو سکا، تو پھر میں نے عرض کیا تھا کہ میں باقی کا حصہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، صحابہ نے روزے بھی رکھے ہوئے تھے، اور وہ گرمیوں کا سفر، اور وہ سفر بھی اے سی والی گاڑی کا نہیں، ڈاچیوں کا یا پیدل سفر تھا، اور یہ بھی امکان تھا کہ آگے لڑائی بھی ہو جائے گی، تو اگر روزے کی وجہ سے صحابہ نقاہت کے عالم میں ہوئے تو یہ معاملات کیسے پھر سدھر سکیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ظہر کے وقت صحابہ کو روزہ افطار کرا دیا تھا۔
پھر نبی کریم علیہ السلام آگے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنے خاندان سمیت یہ مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کو یہاں کے حالات کی اطلاع بھی پہنچاتے رہتے تھے۔ حضرت عباس نے محسوس کیا کہ میرا اب مکہ شریف میں رہنا یہ کوئی اتنا فائدہ مند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بڑی قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ شریف کو جا رہے تھے، رستے میں ملاقات ہوئی۔ جب رستے میں ملاقات ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پیارے چچا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی کے سر پر اللہ نبوت کا تاج نہیں رکھے گا، اور تو آخری مہاجر ہے کیونکہ تیرے پر ہجرت ختم ہو گئی ہے۔ مجھ پر نبوت اور تجھ پر ہجرت ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عباس نے اپنے اہل و عیال کو تو مدینہ شریف بھیج دیا، اور خود نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مکہ شریف کی طرف چل پڑے۔ تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دو قریبی رشتہ دار، ان سے بھی ملاقات ہوئی، وہ بھی مدینہ شریف جا رہے تھے۔ ان میں ایک تو سگے تایا کا بیٹا تھا، اور اس کا نام بھی تھا ابو سفیان، ابو سفیان بن حارث، اور جو مشرکوں کے کمانڈر تھے وہ اور ابو سفیان ہیں۔ یہ سگے کزن تھا سرکار کا، اور پھپھی کا بیٹا، ان کا نام ہے عبداللہ بن امیہ۔ یہ دونوں بھی مدینہ شریف جاتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے دیکھا نا کہ سرکار تو تشریف لے جا رہے ہیں مکہ کی طرف، تو انہوں نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو سرکار نے فرمایا، میں تو نہیں ان سے ملوں گا، میں نہیں چاہتا یہ مجھ سے ملیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ، بیٹا سپیکر کی آواز کو ٹھیک کر، نہیں سیٹ نہیں ہو رہا۔ حضرت ام سلمہ انہوں نے عرض کیا، آقا یہ تو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں، یہ ابو سفیان تو میرے خلاف شعر لکھا کرتا تھا، میرا مذاق اڑایا کرتا تھا، میری حجب کیا کرتا تھا، اور دوسرا عبداللہ جو میری پھپھی کا بیٹا ہے، تمہیں پتہ نہیں اس نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ نے کیا کہا تھا؟ یہ قرآن شریف کے اندر مذکور ہے، 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 90۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔
ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو زمین میں سے چشمہ جاری نہیں کر دیتا۔ آرڈر کر زمین کو چشمہ جاری کرے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا تیرا ایک باغ ہو بہت شاندار جس میں کھجوریں اگی ہوئی ہوں، انگور اگے ہوئے ہوں، اور اس باغ کے اندر فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، اور اس باغ کے اندر نہریں بھی جاری ہوں۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، تو ہمیں ڈراوے دیتا رہتا ہے نا، آسمان پھٹ جائے گا، ایک وقت آئے گا، تو ہونے کر آسمان کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے ہم پر گرا۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے ہے کہ اللہ بھی ہمارے سامنے آئے، اس کے ساتھ فرشتے ہوں، اور وہ کہیں مانو اس کو، یہ اللہ کی، یہ میرا نبی ہے، وگرنہ ہم تمہیں اللہ کا نبی نہیں مانیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا محل ہو سونے کا بنا ہوا، محل بنا سونے کا یہاں۔ او ترقی فی السماء، یا آسمان پر چڑھ جا سیڑھی لگا کے، لمبی ساری سیڑھی ہو اور چڑھ جا آسمان پر، اور اگر تو چڑھ بھی گیا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اگر تو چڑھ بھی گیا پھر بھی تجھے نہیں مانیں گے، چاہیے کہ تو نہ اوپر سے ایک لکھی ہوئی کتاب لے کے آ، فرشتے اس پر گواہی عان کر دیں، یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، پوری کر، پھر تمہیں اللہ کا نبی مانیں گے۔ تو سرکار نے اللہ کا حکم سے بس ایک ہی جواب دیا، اوہ میرا دعویٰ خدائی کا تو نہیں ہے، میرا دعویٰ تو رسالت کا ہے۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، محبوب تو اعلان کر دے ان کے جواب میں، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میرے رب میں کمی کوئی نہیں، شان والا ہے، میں تو خدا نہیں، میں نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، میں تو ایک بشر ہوں، تم بھی بشر ہو، میں بھی بشر ہوں، لیکن فرق ہے تم رسول نہیں ہو، میں رسول ہوں، اللہ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے، تم پر نازل نہیں کرتا، میں تو اللہ، میں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، میں معجزہ وہی دکھاتا ہوں جس کا اللہ مجھے حکم دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ پتہ نہیں تجھے ام سلمہ، اس میرے پھپھی کے بیٹے نے کیا کیا کہا تھا؟ حضرت ام سلمہ، آپ نے عرض کیا آقا سارا جگ آپ کی مہربانی کا فیض لے رہا ہے، تو کیا آپ کے یہ دو رشتہ دار
یہی ایسے کم نصیب ہیں کہ آپ کے فیض سے محروم رہیں گے؟ ارے ارد گرد آپ ہی کہہ رہے تھے نا کہ ہیں یعنی ارد گرد والے ساتھی جو ہیں نا، پاس بیٹھنے والے، وہ اگر صحیح مشورے ٹھیک دینا تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام رحمتوں والے نبی، برکتوں والے نبی، آپ نے فرمایا اچھا تو کہتی ہے تو انہیں اندر آنے دو۔ ابو سفیان بھی اندر آئے، ابو سفیان بن حارث یہ بھی اندر آئے، عبداللہ بن امیہ بھی اندر آئے، آن کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی۔ ابو سفیان شاعر آدمی تھے، انہوں نے فٹ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں نعت پڑھنی شروع کر دی۔ جب نعت پڑھی تو سرکار خوش ہو گئے۔ تو بھئی یہ نعتیں جو ہیں سرکار کی شان بیان کرنا، یہ بھی اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے۔ آئیں ہم بھی ایک مرتبہ عرض کریں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو۔ خیر سرکار نے مکہ شریف کا سفر جاری رکھا۔ ایک جگہ آتی ہے مر الزہران، یہ مکہ شریف کے قریب ہی ہے۔ سرکار وہاں پہنچے، رات کا وقت بھی آ گیا تھا، تو سرکار نے فرمایا لشکر کے اندر جتنے افراد موجود ہیں نا، ہر بندہ اپنے سامنے آگ روشن کرے اور پھیل جاؤ سارے۔ وہ ہزاروں کا لشکر، اب 10-12 ہزار جب آگ کے الاؤ روشن ہوئے تو ایک دہشت پھیل گئی، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے لوگ، ہماری تو خیر نہیں۔ مکہ شریف میں بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ تو 3 افراد، ایک ابو سفیان، یہ جو قریش مکہ کا سرخیل تھا، ابو سفیان، حکیم بن حزام 2، بدیل بن ورقہ 3، یہ 3 آدمی سچویشن دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، ان کی نظر پڑی نا ابو سفیان پر۔ اچھا ان کے تعلقات بہت اچھے تھے مکہ شریف میں، حضرت عباس کے اور ابو سفیان کے، جو بعد میں رضی اللہ عنہ بھی بنے، تعلقات اچھے تھے۔ فرمایا اوے ابو سفیان، اوے جلدی کر، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا چاہیے، اب تمہاری خیر نہیں۔ خوب ڈرایا اسے ابو سفیان کو۔ حضرت عباس نے بھی دیکھ لیا اور حضرت عمر نے بھی دیکھ لیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کا دشمن قابو آ گیا الحمدللہ۔ اب حضرت عمر بھی جلدی سرکار کے خیمے کی طرف چلے، اور ادھر ابو سفیان اور حضرت عباس یہ بھی جلدی سرکار سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ آقا میں ابو سفیان کو لے آیا ہوں۔ جب ابو سفیان کو سرکار نے دیکھا، ادھر حضرت عمر بھی پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، ہمارا ان سے پیکٹ بھی ختم ہو چکا ہے، تو آقا یہ میرے والے کیجئے نا تاکہ میں دی توڑ دے لاواں۔ حضرت عباس نے عرض کی آقا میں اسے امن دے چکا ہوں، لیکن حضرت عمر کو بڑا غصہ تھا۔
فرمایا نہیں یا رسول اللہ میرے والے کیجئے۔ اچھا حضرت عباس کو بھی غصہ آ گیا، ظاہر ہے بشریت تقاضے تو ہوتے ہیں نا۔ فٹ حضرت عمر سے کہنے لگے عمر یہ میری برادری کا ہے نا، تیری برادری کا نہیں، اگر تیری برادری کا ہوتا تو ایسے نہ کرتا۔ بڑے غصے میں کہا، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ عمر کی تو کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ انہوں نے کہا عباس تو غلط سمجھا ہے، تو صحیح نہیں سمجھا، خدا کی قسم ہے جس دن تو مسلمان ہوا تھا اس دن مجھے اتنی خوشی حاصل ہوئی تھی کہ میرا سگا باپ بھی اگر مسلمان ہوتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو صرف سرکار کی خوشیاں ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہوں کہ سرکار کس طرح خوش ہوتے ہیں، کیونکہ سرکار کو تیرے اسلام لانے سے زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ تو اگر اللہ کی قسم ہے میرا سگا باپ بھی مسلمان ہو جاتا میں اتنا خوش کبھی نہ ہوتا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا عمر رہنے دو رہنے دو۔ اب صبح ہو گئی، صبح ہوئی تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، پہلے وضو کی یا نماز کی تیاری۔ یہ ابو سفیان حضرت عباس سے پوچھنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہنے لگے واللہ اوہ اللہ کی قسم ہے میں نے اتنا ادب اتنا ڈسپلن کسی دربار میں نہیں دیکھا جتنا محمد کے دربار میں دیکھ رہا۔ اب یہ ابو سفیان اور دو اور دوسرے قیدی سرکار کے سامنے پیش ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو سفیان کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ ابو سفیان بولے کہنے لگے اب اس بات میں تو کوئی شک رہ ہی نہیں گیا کہ کوئی شک نہیں رہ گیا کہ اللہ ایک ہے، کوئی شک نہیں رہا۔ اگر یہ دیویاں دیوتے یہ خدا ہوتے تو اپنا بچاؤ نہ کر لیتے؟ تو نہیں، اب اس میں کوئی شک نہیں، واقعی اللہ ایک ہے۔ لیکن مجھے ایک بات تو بتائیے کہ میں لات دیوی کا کیا کروں؟ ابو سفیان نے ایک دیوی بنائی ہوئی تھی جس کا نام تھا لات، اس کی پوجا کرتا تھا۔ اب میں اس کا کیا کروں؟ حضرت عمر نے دور ہی کھڑے ہو گئے ہوں تو اتنے بہ کے نا قضائے حاجت کی یا کرٹٹی کیتا کرے اتنے بہ کے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے عمر تو بڑا فوش گو ہو گیا ہے۔ فرمایا فوش گوئی کی بات نہیں، یہ سارے ختم ہو گئے ہیں، اب صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ڈنکا بجے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی تو دی ہے لیکن میری رسالت کی گواہی نہیں دی، یہ بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ ان دونوں نے تو فوراً نبی پاک کی رسالت کی گواہی دے دی۔ واقعی ہم سچے دل سے مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ابو سفیان بولے مینوں کچھ شک ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا کیوں تو مرنا چاہتا ہے؟ کیوں مرنا چاہتا ہے تو؟ پڑھ لے کلمہ ابھی وقت ہے وگرنہ تیری بوٹیاں اڑ جائیں گی۔ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔
پوری انسانیت کی تاریخ میرے نبی کریم علیہ السلام جیسا حاکم کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جان کے دشمن تھے، ساری زندگی سرکار کو تنگ کیا۔ حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو سفیان ٹور پسند آدمی ہے، اسے بھی کچھ عطا فرما دیجئے، اسے بھی کچھ دے دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، من دخل دار ابی سفیان فقد امنا، جو بندہ ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن کا پروانہ مل جائے گا۔ اب قربان جانا سرکار کے ہیں، واہ واہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں دلوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ قربان جائیں۔ اب ابو سفیان کا گھر دارالامن۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عباس کو، ابو سفیان کو لے کر نا ذرا پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو جائیے، پہاڑی پر۔ اب لشکر ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان جو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے گھاٹی، گھاٹی میں سے وہ 10-12 ہزار کا لشکر گزر رہا ہے، 10-12 ہزار کا۔ وہ تو ایک جس طرح سیلاب نہیں آ رہا ہوتا آدمیوں کا۔ ابو سفیان حیران، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا باس تیرا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا ہے، اس کی بادشاہت تو بڑی کمال والی ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا اے پکا کر دل اپنا، یہ بادشاہت کا کمال نہیں، یہ تو نبوت کا کمال ہے، یہ نبوت کا کمال ہے۔ اعلان ہو گیا نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے، جو بندہ کعبۃ اللہ کے اندر حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بندہ ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ہتھیار پھینک دے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ہم سے لڑے گا نہیں اس کو بھی نہیں کہا جائے گا۔ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا لشکر فاتحانہ طور پہ مکہ شریف میں داخل ہو رہا ہے۔ اور سرکار جب مکہ شریف میں داخلے کے دو رستے ہیں، ایک نچلے والا، وہ مسفلا جو ہے نا، وہ اسی لیے کہتے ہیں وہ نیچے کا رستہ ہے، نیچے سے اوپر جاتا ہے، اور ایک ہے اوپر سے جو نیچے آتا ہے رستہ۔ نیچے والے رستے پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا کہ تو نے لشکر لے کر ادھر سے گزرنا ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام بالائی حصے سے شہر کعبہ شریف کے اندر آنے کے لیے جلوہ فرما ہو رہے ہیں، مکہ شریف میں داخل ہو گئے، اور تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ جدھر خالد ابن ولید کھڑے تھے اپنے دستے کو لے کر مکہ شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے، وہاں کچھ لڑکوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی۔ حضرت خالد بن ولید کو چونکہ علم نہیں تھا، نبی کریم علیہ السلام یہ اعلان فرما چکے ہیں، انہوں نے بھی لڑنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا، ان کو تہے تے کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کعبہ کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اور بندہ جب کوئی شہر فتح کر کے آتا ہے نا، چلو شہر فتح کرنا تو درکنار،
یہ ہماری کرکٹ کی ٹیم جو ہے یہ جب آتی ہے کوئی میچ جیت کر تو یہ لڑکے کس طرح آتے ہیں؟ اس طرح الیکشن آتے ہیں نا، جب کوئی کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے پھر وہ اپنا جلوس نکالتے ہیں، جلوس نکل رہا ہے، کینڈیڈیٹ صاحب آ رہے ہیں، تو کیسے ہوتا ہے؟ وہ اوپر بیٹھا ہے ایسے کھڑا ہو کے سینہ چوڑا کر کے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام مکہ شریف فتح کرنے تشریف لا رہے ہیں، ڈاچی پر سوار ہیں، نبی کریم علیہ السلام یوں نہیں ہے بلکہ سرکار کا سر انور نیچے کو جھکتا جا رہا ہے، اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ سرکار نے خود پہنا ہوا تھا، خود کے اوپر سیاہ رنگ کی پگڑی باندھے ہوئے تھے، نبی کریم علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، پیچھے ایک غلام زادہ حضرت اسامہ کو بٹھا رکھا تھا، حضرت اسامہ کے ساتھ سرکار اندر تشریف لا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ساریوں پیچھے کریے۔ کیا عاجزی ہے، سرکار کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر غسل فرمایا، کپڑے تبدیل فرمائے، نبی کریم علیہ السلام نے اب سرکار باہر تشریف لائے، ہزاروں لوگ سرکار کے منتظر ہیں، 10-12 ہزار تو ساتھ آئے تھے، اب مکہ مکرمہ ارد گرد کے لوگ بھی سرکار کی طرف آنے لگے، اب منتظر ہیں، سرکار باہر تشریف لاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے، سیدھا واضحانہ کعبۃ اللہ کی طرف گئے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے نبی کریم علیہ السلام کو سفر کرنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ آج اللہ کا رحمت والا نبی رحمتوں کا پیغام لے کر تشریف لے آ رہے ہیں اور صحابہ تو اچھل رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ سیاسی لیڈر جب آتے ہیں تو ان کے ورکر کس طرح اچھلتے ہیں، اچھل رہے ہوتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کے اچھا ان کے نام پر کوئی جان نہیں دیتا، لیکن میرے مصطفیٰ کے نام پر تو جان دینے والے تھے، سارے اکٹھے، کیا عجیب نظارہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے طواف فرمایا، طواف کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر ایسے کر، یہ جو ارد گرد بت پڑے ہیں ان کو گرا دے، بڑی مضبوطی کے ساتھ بتوں کو باندھا گیا تھا، خود نبی کریم علیہ السلام بھی ساتھ تشریف لائے اور چھڑی کرتے تھے یوں چھڑی کی، بت سب تڑاؤ تھلے گئے، سرکار پڑھتے جاتے تھے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضرت سعد بن عبادہ وہ انصار کے دستے کے سالار تھے، اور انہوں نے رجس پڑھی، الیوم یوم الملحمہ، آج تے لڑائی دا دینے، جنگ دا دینے، الیوم تستحل الکعبہ، آج کے دن کعبہ حلال کر دیا جائے گا، اب حرام نہیں رہے گا، یہاں لڑائی کرنا حرام ہے نا، لیکن آج کے دن کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔
مطلب یہ ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس رجز نے تو دہشت پھیلا دی۔ ایک عورت وہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ، انصار کا سردار تو بفرا ہوا شیر ہے، اس کا بس چلے تو ہمیں دور پھینک دے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام چونکہ فضا کو ٹھنڈا رکھنا چاہتے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ساتھ سے جھنڈا لے کر اس کے بیٹے کے سپرد کر دیا جائے۔ تو یہ جھنڈا حضرت سعد کے بیٹے کے سپرد کر دیا گیا۔ اچھا، چکر لگ گیا، طواف ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام اب کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہاں ہے کنجی والا عثمان بن طلحہ، وہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد آ گیا عثمان۔ فرمایا کتھے کنجی؟ روب سے کتھے کنجی؟ میں لایا سرکار، ابھی لایا۔ باغا گھر گیا، جا کے ماں سے کہنا اماں کنجی دے۔ میں نے کہا نا میں نہیں کنجی دینی، لات و عزا دی قسم۔ عثمان کہنے لگا ہون نہ کوئی لات ہے نہ کوئی عزا ہے، اتھے صرف اللہ ہی ہے بس۔ جے تو چاہنی ہے کہ تیرا پتر سلامت رہے تو دے دے مینوں چابی۔ چابی آ گئی، اس نے نبی کریم علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیوں عثمان، تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ نہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی تھی؟ سوار اور جمعرات کا دن مقرر تھا کعبے کے اندر آنے جانے کے لیے، ویسے تو دروازہ بند رہتا تھا، اس کی چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس۔ لوگ آ جا رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام اندر جانے لگے تو یہ بفر گیا، کہنے لگا میں تینوں اندر نہیں بڑھن دینا، تو کی مصیبت پائی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام یہاں ناراض نہیں ہوئے، بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا عثمان میری بات یاد رکھنا، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا فرما دوں گا، تو بھی یہ منظر دیکھ رہا ہوگا۔ اب بولو سرکار کو پتے تھے کہ نہیں؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر کوئی شے بلغ العلا ماله كشف الدجى ماله حسنت جميع خصاله۔ اچھا، طواف کے ختم ہونے تک اکثر بتوں کا کڑاکا نکل چکا تھا۔ حضرت زبیر بن نوام نے ابو سفیان سے کہا ابو سفیان دیکھ تو صحیح تیرا حبل کیسے ٹوٹ پھوٹ کر تباہ ہو گیا، تو ہی تھا نا جو بدر میں جو احد میں نعرہ لگا رہا تھا اعلو حبل، کہ حبل کی جے ہو۔ تو سرکار نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر تو جوان مردی سے جواب دے، اللہ اعلی و اجل، دیکھ لیا تو نے حبل کا حشر؟ ابو سفیان بولے، کہنے لگے عوام کے بیٹے اب جانے دے ان باتوں کو، ظاہر ہے اگر حبل خدا ہوتا، لات و عزا خدا ہوتی تو اپنے آپ کو تو بچا لیتی۔ پتہ یہ چلا میرا بھی اب پورا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ
سرکار نے فرمایا یاد ہے وہ وقت؟ جی سارا منظر میری نظروں کے سامنے ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لے چابی۔ میں چابی لے کر پھر فرمایا عثمان لے چابی، اب تیرے سے ظالم ہی چھینے گا، کوئی عادل تجھ سے یہ چابی نہیں چھین سکتا۔ اب یہ چابی اسی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے، وہی کھولتے ہیں دروازہ۔ اس نے دروازہ کھلوایا، سرکار نے اندر دیکھا نا، پھٹ باہر آ گئے، فرمایا اندر تو بت ہیں، تصویریں ہیں، چلو صاف کرو ان کو۔ حضرت عمر کی ڈیوٹی لگ گئی، انہوں نے رگڑ رگڑ کر تصویریں مٹائیں۔ صرف ایک تصویر حضرت عمر سے نہیں مٹ سکی، زور تو بڑا لگایا، وہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، فال نکالتے ہوئے دکھایا گیا۔ یا رسول اللہ صاف ہو گیا، سرکار اندر ہے، فرمایا یہ تصویر کیوں ابھی باقی ہے؟ آقا بڑا زور لگایا، مجھ سے مٹی نہیں۔ فرمایا بیڑا غرق ہو ان کا، ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی، انہوں نے خواہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے اس تصویر کو صاف کیا۔ جب کعبہ اچھی طرح پاک صاف ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے نماز ادا فرمائی۔ 2 رکعت پڑھی ہاں سرکار نے۔ جب کعبۃ اللہ کے اوپر بھی ایک بت تھا، بہت بڑا، زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، سرکار نے فرمایا علی تم نیچے بیٹھو، میں تیرے کندھوں پر چڑھ کر نہ اس بت کو خود توڑتا۔ حضرت علی نیچے بیٹھ گئے، سرکار اوپر کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت علی نے اٹھنا چاہا، تھوڑا سا اٹھے، لیکن وہ بوجھ ہی اتنا تھا، وہ نبوت کا بوجھ تھا نا، وہ بوجھ ہی اتنا تھا کہ حضرت علی برداشت ہی نہیں کر سکے، نہیں اٹھ سکے۔ سرکار نے فرمایا چل ہوں میں تھلے بہنا تے تو میرے موڑیاں دے اپنے پیر رکھ لے۔ حضرت علی کہنے آقا میں آپ کے کندھوں پر کیسے قدم رکھ؟ فرمایا نہیں میں کہہ رہا ہوں چل۔ اب نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، اوپر سیدنا علی مرتضیٰ نے قدم مبارک رکھے، سرکار بڑے آرام سے کھڑے ہوئے، مولا علی نے 2-3 مرتبہ اس بت کے ہلایا اور ساتھ ہی پڑھا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بت دھڑم کر کے نیچے آ گرا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوا تو میں اگر چاہتا اتنا اونچا محسوس کرتا تھا کہ میں چاہوں تو افق پر بھی اپنا ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ سرکار خود اونچے، سرکار نے اوروں کو بھی اونچا کر دیا، سارے اونچوں مجید سے، سارے اونچوں مجید سے ہے اس اونچے نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا۔ سرکار کے پاس ایک بچہ آیا تھا، سرکار نے اس کو اپنا بیٹا بنایا تھا، غلام تھا، پھر سرکار نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا۔ اب لوگ کہنے لگے زید بن محمد،
لیکن پرانی حیثیت بھی تو لوگوں کو یاد تھی نا، یہ غلام ہے۔ پھر ان کا بیٹا ہوا اسامہ، سرکار اس سے بھی بڑا پیار کرتے تھے، لیکن تھے تو وہ غلام زادے نا، اگرچہ سرکار نے آزاد کر دیا تھا ان کے والد کو۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی شفقت دیکھیے، حضرت ابو بکر کو ساتھ نہیں بٹھایا، حضرت عمر کو ساتھ نہیں بٹھایا، حضرت عثمان کو ساتھ نہیں بٹھایا، حضرت علی کو ساتھ نہیں بٹھایا، اپنے سواری کے پیچھے ردیف بنایا تو آزاد کردہ غلام حضرت زید کے بیٹے کو اپنا ردیف بنایا۔ ادھر تھے حضرت بلال بھی تو غلام تھے نا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، بلال چڑھنا کعبے کی چھت پر اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کر اذان دے۔ حضرت بلال نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اونچی آواز سے جب حضرت بلال نے آواز دی، مکے کے در و دیوار گونج اٹھے۔ اب سرداران قریش ان کے سینے پر سانپ لوٹ رہا تھا، اوے یہ کیا بنا۔ ایک سردار بولا، اسید کے بیٹے، ان کا شکر ہے، اے نظارہ ویکھن تو پہلے ہی ساڈا پیو مر گیا ہے، کہ اے نظارہ جے ساڈا ابا ویکھ لاؤں تو ہارٹ اٹیک ہی ہو جانا سی نا۔ ایک اور کافر کہنے لگا، اوہو کتنی مصیبت ہے، شرفاء نیچے بیٹھے ہیں، غلام اوپر کھڑا ہے، یہ کیا بات ہے۔ ایک آدمی اور بولا، کہنے لگا، شکر ہے اس کالے کوے کی چیخ سننے کے لیے میرا باپ زندہ نہیں۔ حضرت بلال کو کالا کوا کہا۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ سرکار خود تشریف لے آئے۔ فرمایا، تُو اے کہہ رہے سا نا، تُو اے کہہ رہے سا نا، تُو اے کہہ رہے سا نا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، ایتھوں اٹھیا کوئی نہیں کہ اسی سمجھی انہیں جا کے دس دیتا ہے کہ محمد نو کہ میں پتہ لگ گیا کہ اسی یہ گلاں کر رہے سا۔ یہ دا مطلب ہے کہ محمد ہے سچا ہے، اللہ دی مرضی تو بغیر بولدا نہیں ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایک اردو کا شعر بھی پڑھ لیتے ہیں یہاں کہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب۔ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی، اللہ 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 اللہ۔ تھوڑی دیر بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے ابا جان ابو قحافہ کو لے کر آ گئے۔ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں کا نور بھی ختم ہو چکا تھا۔ کبھی انہوں نے کافروں کی سازش میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ صدیق اکبر گئے، اپنے ابا جان کو لے کر آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے کہہ دیتے میں خود ان کے پاس آ جاتا۔ نہیں آقا نہیں، یہ ان کا حق تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں۔
اب نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو قحافہ کے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا اسلم، پڑھ لے کلمہ، مسلمان ہو جا۔ جو ہی نبی کریم علیہ السلام کا رحمت والا ہاتھ مبارک سینے پر آیا اور زبان پاک سے نکلا اسلم، فوراً حضرت ابو قحافہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ قربان جائیں ابو بکر صدیق کی عظمتوں کے، خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی، اور ایک بیٹی تو وہ ہے جن کے بارے اللہ نے فرمایا تھا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ بے گناہ ہیں، بری ہیں اس الزام سے جو لوگ لگاتے ہیں۔ وہ تو صحابیہ سے اونچا درجہ ام المومنین کا درجہ ہے، یہ شرف صرف حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا ہے۔ صدیق تہ ذیشان ریساں کون کرے، صدیق تہ ذیشان ریساں ہے جان دا جملہ جہان ریساں کون کرے، وچ غار رلے تے مزار رلے، ہر حالت یار دے نال رلے، اجے پوچھنا ایمان ریساں کون کرے، صدیق تہ ذیشان ریساں کون کرے۔ سنتیں ادا فرمائیں۔